ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ شہر کراچی میں میئر کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے. سعید غنی کہتے ہیں کہ میئر کراچی کے لیے جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، آج ان کے پاس اگر اتنے ووٹس ہیں بھی تو اس کے پیچھے متحدہ قومی موومنٹ کا الیکشن سے بائیکاٹ ہے. مسرت صاحبہ، اگر یہ ساری صورتحال ہے تو یہی سب کچھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے، کیونکہ جو متحدہ قومی موومنٹ جہاں سے 50,000 اور 40,000 سیٹیں ووٹس حاصل کرتی تھی، وہاں سے 3 اور 4,000 ووٹس لے کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیتی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ ہی آتی ہے اگر کہ ایم کیو ایم سامنے ہوتی. جی ایسا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے بہترین مقابلہ کیا، ایکچوئل میں یہ کہ جو اسپیس انہیں ملا ہے ایم کیو ایم کی وجہ سے، اور وہ جو ہے نا جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ہم اگر جیتے ہیں تمہاری بھرپور لیڈ ہے. میں نہیں سمجھ سکتی کہ ایسا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس سے بہتر نتائج انشاءاللہ ان فیوچر میں بھی دے گی، اور کل ہمارا میئر جو انشاءاللہ فتح حاصل کرے گا تو ہم بتائیں گے کہ کراچی کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلی دفعہ میئرشپ ملنے جا رہی ہے. اور انشاءاللہ میرا یہ نوجوان جو میئر ہوگا، وہ دونوں نوجوان ہیں، میئر ڈپٹی میئر، وہ انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ ہم اس کراچی شہر کے بیٹے ہونے کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا مسرت صاحبہ، اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ پورا سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جا رہا ہے. پورا سندھ اس وقت کراچی سے لے کے سکھر یا اس سے آگے تک کی بھی بات کریں تو کیا اس صورتحال میں جہاں پیپلز پارٹی جو ہے اس کا یہ راج نظر آ رہا ہے، کیا وہ اس وقت سندھ کی عوام کو اتنا مطمئن کر دے گی کہ چاہے وہ دیہی علاقے کے لوگ ہوں یا شہری، وہ مطمئن ہو سکے؟ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی سے اپنے لوگوں کو انشاءاللہ مطمئن بھی کرے گی، اور نہ صرف سندھ بلکہ پورا پاکستان جو ہے نا انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی کرے گا، اور اس ووٹ کی بنا پر ہی ہم اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے. ٹھیک ہے شجاعت، خواب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے آگے تک کے ہیں، بڑے خواب دیکھنا بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. اور دیکھیں خوشائن ہے. میں ابھی میڈم نے کہا کہ ہمارے نوجوان میئر، میں کہتا ہوں میئر کوئی بھی ہے اچھی بات ہے، نوجوان نسل آنی چاہیے، یوتھ آنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے بہتر سے بہتر کارکردگی کر کر دکھائے گی، وہ کیسے کر کر دکھائے گی؟ وہ پتہ ہے آپ کو کہ ایم کیو ایم کا جب برا وقت آیا تو اس کے تمام جو ممبرز تھے، تمام کارکنان تھے، ان کو شیلٹر چاہیے تھا. بیسٹ اینڈ بیسٹ ایم کیو ایم کے بعد کون سی جماعت تھی؟ پیپلز پارٹی. اور اب اس وقت اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور سی جماعت نہیں ہے. جماعت سے بھی اگر کوئی نکل کر آ رہا ہے تو وہ بھی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے، اور دوسری سیاسی جماعتوں سے نکل کر آ رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے. کوئی مفادات ہیں اس میں، یا کوئی اس کو لگتا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی شہر کے لیے اچھی ہے؟ دیکھیں شہر کے اندر اب میری بات سنیں، جب شہر کے لوگ جب شہر کی پارٹی میں جوائن ہوں گے نا، پیپلز پارٹی میں جوائن ہوں گے، تو شہر خود بخود اچھا ہوگا. اس وقت شہر کراچی میں جو کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کیسے نظر آ رہی ہے، اس میں وہ تمام نوجوان طبقہ شامل ہوا ہے جو ایم کیو ایم میں تھا اور دوسری جماعتوں میں تھا، پی ٹی آئی میں جو تھے تمام. دیکھیں پی ٹی آئی کا بھی برا وقت چلا گیا، وہ بھی ٹھڈے لائن ہو گئی ہے، ایم کیو ایم ٹھڈے لائن ہو گئی. اس کے جو کارکنان دیکھو کام کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے، عوام تیار بیٹھی ہوئی، نوجوان تیار بیٹھا ہوا ہے. پلیٹ فارم چاہیے تھا، بالکل. اچھا پیپلز پارٹی کام کر رہی، پیپلز پارٹی آپ کا. ہاں، یہ ذرا میں مسرت صاحبہ کی طرف ایک دفعہ دوبارہ یہ جاننا چاہوں گا. مسرت صاحبہ، پیپلز پارٹی پہلی دفعہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے شہر میں، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. جو پہلی دفعہ کام کر رہی ہے اسی وجہ سے اس کو مشکلات بھی ہوں گی، اور شاید انہوں نے شہریوں کو بھی مشکلات میں ڈال دیا ہے. اگر بی آر ٹی کی بات کر لیں تو نہیں، دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلی دفعہ کام کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ دائرہ کار کے اندر لے کر اپنے لوگوں کو ڈیلیور کرتی ہے، اور انشاءاللہ اگر جو لوگ چاہتے ہیں اور جن لوگوں کی سوچ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی ہے، وہ اگر تعصب کے چشمے اتار دیں جو انہوں نے الٹے پہن رکھے ہیں، تو نظر آئے گا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے تقریباً لگ بھگ 1 سال اور 18 سال کے اندر میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں، نظر آ جائے تو میں سمجھتی ہوں بہت اچھا ہوگا. اور نیکسٹ انشاءاللہ جب کل سے میئر بن رہے ہیں
تو وہ ان کو خود ہی نظر آ جائے گا. میری دعا ہے کہ میئر جب بھی کوئی بھی ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، مجھے میری روڈیں ملنی چاہیے، اس کو ڈیلیور کرنا ہے، مجھے میری روڈیں ملنی چاہیے، مجھے میرے گھر میں پانی آنا چاہیے، میرے جو ہے گٹر بند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بس یہ چاہیے مجھے. میں چاہوں گا مسرت صاحبہ کی جو بات ہے وہ عبدالقیوم عامر صاحب جو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور میں ان کی اس بات کو تو تصدیق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پہلی دفعہ کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ تھوڑا سا میں ایڈیشن کرتا ہوں، پیپلز پارٹی ہمیشہ کام اتارتی ہے اور اتار رہی ہے. اچھا، لیکن آپ دیکھیں نا پازیٹیو جو چیز ہے وہ تو نظر آ رہی ہے. دیکھیں پازیٹیو چیز تو آپ جا کے دیکھ لیں، اندرون سندھ کے اسکولز دیکھ لیں، ہاسپٹلز دیکھ لیں، ان کی حالت زار دیکھ لیں، اسکولز کے اندر اچھا جانور بندے ہوئے اسپتالوں کے اندر ڈرپ لگانے کے لیے. ایک سوال جو ہے مسرت صاحبہ سے جو ہم نے کیا تھا وہی آپ سے بھی ضرور کریں گے. وہ سعید غنی صاحب کی یہ بات ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایم کیو میدان میں نہ ہوتی، میدان میں ہوتی تو جماعت اسلامی کم از کم جو ہے وہ اتنی سیٹیں حاصل نہ کرتی. اور یہی کچھ صورتحال پیپلز، یہ ان کا جملہ نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ سعید غنی صاحب جو ہیں وہ ہوں یا پیپلز پارٹی ہو، وہ بھی اتنے ووٹس حاصل نہ کر پاتی کراچی سے اگر ایم کیو ایم میدان میں. دیکھیں وقار بھائی، جماعت اسلامی نے گزشتہ تقریباً 7-8 سالوں میں نا کراچی کے کور ایشوز کو اٹھایا ہے اور اس کے اوپر کام کیا ہے. وہ کہ الیکٹرک کا معاملہ ہو، واٹر بورڈ کا معاملہ ہو، انفراسٹرکچر کا معاملہ ہو، ایون کہ جو سب سے بڑا اس ریجن کا جو سب سے بڑا بدماش ہے جس کو بیریا ٹاؤن کے نام سے جانتے، میرے اور آپ کے لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے وہ پیسے ریکور کروائے ہیں. خیال میں اگر ایم کیو ایم ہوتی تو جماعت اسلامی ایسے جیت جاتی، اور اب جماعت اسلامی اگر جو ہے وہ اس طرح جیت چکی ہے تو پھر میئر بھی آپ کا بن جانا چاہیے. اگر ایم کیو ایم ہوتی تو نو ڈاؤٹ کہ ایم کیو ایم کا بھی کچھ نہ کچھ شیئر تو ہوتا، لیکن ایم کیو ایم کا وہ پرانا والا شیئر تو ممکن ہی نہیں ہے نا. آپ بھی صاحب رائے انسان ہے، اور مطلب ایم کیو ایم کا ٹھیک ٹھاک لاس ہو چکا ہے، اور ایم کیو ایم اس وقت الیکشن میں 3 الگ الگ دھڑوں میں تھی، اور پھر مائنس الطاف حسین کے بعد تو ایم کیو ایم 0 ہو گئی ہے. صحیح. اچھا، اب یہ ہے کہ اس بارے میں جو مسرت صاحبہ نے ایک بات کی ہے کہ ہم نہ صرف کام کریں گے بلکہ اتنا بہتر کام کریں گے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. دیکھیں کام، میں ان کی بات، ان کا اپنا موقف ہے، اپنا نقطہ نظر ہے. کام تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا. آپ انٹیریئر کے ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں، خود کراچی کے ہسپتالوں میں، عباسی شہید ہسپتال میں جا کے دیکھ لیں، سرکاری ہسپتال جو سندھ گورنمنٹ کے زیر انتظام چل رہے ہیں، کراچی کے 49,000 اسکول، ان کی حالت زار دیکھ لیں. کیا پیپلز پارٹی کے منسٹر یا افسران اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کروانے کے لیے اتنا معیاری اسکول ہے کیا؟ ٹھیک ہے. خود زرداری صاحب کا آنکھوں کا چیک اپ کے لیے جو نا کوئی اسپتال کراچی میں یا پورے سندھ میں نہیں ہے، ان کو بھی جو نا کسی دوسرے ملک اسپتال میں اپنا معائنہ کروانے کے لیے جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مسرت صاحبہ، یہ جو ساری صورتحال ہے وہ ایک طرف، لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمینس کو باقاعدہ سپورٹ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی، اور چیئرمین صدر ہوں یا پھر شاہ فیصل کالونی کے ہوں، وہاں پر جو ہے وہ منتخب کرا دیا آپ نے. یعنی ایک طرح سے خاموش اتحاد جو ہے پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی کے ساتھ نظر آ رہا ہے. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت کسی بھی دوسری جماعت کے ساتھ جو ہے نا اتحاد کر سکتی ہے. کیا اگر کوئی جماعت اسلامی کے ساتھ کرے گی تو وہ فرشتے ہو جائیں گے، اور اگر وہ خدا نہ خواستہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی جماعت جو ہے نا اتحاد کرتی ہے تو وہ جو ہے نا شیطان نہیں ہو جاتے. بات دراصل یہ ہے کہ جو بھی پارٹی جس پارٹی کے ساتھ الحاق کرنا چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور کسی کے اوپر پابندی نہیں. ہمارے ساتھ اب پی ایم ایل این ہے ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی، اسی طرح جماعت علماء اسلام کے فضل الرحمان صاحب کے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں. اور اگر کوئی بھی کسی کے ساتھ الحاق کرنا چاہے، ہم نے تو جماعت اسلامی کو بھی کہا تھا آئے مل کر بیٹھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ غلط ہو جائے گا. ہرگز غلط نہیں ہوگا. یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے کہ ووٹ کون. اچھا، لیکن بعض جو لوگ ہیں، بعض جو تحریک انصاف کے جو ایک فارورڈ بلاک بھی بنائے جس میں 30 کے قریب جو چیئرمینز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. کیا ان کے اوپر کوئی دباؤ ہے کسی قسم کا؟ دیکھیں میں بتاؤں، میں ان کی کوئی جو ہے نا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کو بھی نہیں دیں گے، نہ وہ کہہ رہے ہیں جماعت کو دیں گے، نہ وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے. ان کا اپنا ذاتی موقف ہے. میں تو یہ ان سے پوچھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. میں ان کی نمائندہ نہیں ہوں کہ میں ان کا رسپانس کروں. صحیح. اچھا، اس سے جو نتیجہ اخذ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ جو مطلوبہ ووٹس ہیں وہ نہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، بلکہ اب ہوگا یہ کہ جس کے پاس بھی زیادہ ووٹ ہوں گے، ایک ووٹ بھی زیادہ ہوگا، اس کا میئر بن جائے گا. اگر ایسا ہی ہے
اگر ایسا ہی ہے تو کچھ نامکمل سا کچھ وہ لگ رہا ہے معاملہ کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اتنی اکثریت یا اتنے لوگوں کو اپنی طرف راغب نہیں کر پائی. انشاءاللہ ہم 174 جو ہے نا کل ووٹ کاسٹ کریں گے اور اللہ نے چاہا تو میرا. کہ جماعت اسلامی کے بھی لوگ لے لیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں اب جو بھی ہو ہمارے پاس آئیں یا کسی کے پاس بھی جائیں ہم اس کو دعوے نہیں کر رہے. انشاءاللہ 174 ممبرز ہمارے پاس ہوں گے اور ہم ووٹ کاسٹ کریں گے. 193 انشاءاللہ ہمارے پاس بھی ہوں گے. آپ کے پاس 193 193 انشاءاللہ ہمارے پاس بھی ہوں گے. لیکن وہ جو 60 بس وہ دیکھیں ہم کسی کو نہیں کہہ رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کل پتہ چل جائے گا. کل پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. یہ فارورڈ بلاک کچھ بھی نہیں ہے, وہ اغوا شدہ لوگ اچھا ہیں. اگر وہ اغوا شدہ ہیں تو ابھی جو ایک ہم توڑ جوڑ دیکھ رہے تھے کہ جو منتخب ہو گئے صدر ٹاؤن کے جو ہے وہ منتخب ہو گئے پی ٹی آئی کے شاہ فیصل کالونی کے ہو گئے, تو یہ تو منتخب ہو رہے ہیں چیئرمین. کل پتہ بھی چل جائے گا. کل اگر یہ تمام لوگ آ جائیں گے, تمام لوگوں کا آنا بھی ضروری ہے نا. مطلب سندھ گورنمنٹ کے اوپر بھی جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کا آنا ضروری ہے, جو لوگ لاپتہ ہیں جن کو. اچھا بالفرض اگر کچھ لوگ نہیں آ پاتے یا اگر آتے ہیں اور وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے, جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ لیکن جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی پھر قانونی راستہ ہے, احتجاج ہے اور سارے آپشن موجود ہیں. حزب اختلاف میں بیٹھ جائیں گے جا کے, بس یہی ایک ہو سکتا ہے. نہیں, یہ تو الیکشن ہی کل عدم ہو جائے گا نا. اچھا وہ کس طرح؟ میئرشپ کا الیکشن ہی کل عدم ہو جائے گا اگر آپ اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ جائیں گے یا ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. مطلوبہ نہیں ہے ووٹ اگر, تو اس سے تو کل عدم نہیں ہوگا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس بھی اکثریت ہے تو اس کا میئر بن جائے گا. کل عدم تو قرار نہیں دیے جا سکتے الیکشن. اور یہ دیکھیں یہ الیکشن بھی وہ الیکشن ہے جو کہ بہت ہی مشکل کے بعد آج اس نتیجے پہنچے کہ آج ہم کم از کم یہ بحث تو کر رہے ہیں کہ میئر کس کا بنے اور میئر کس کا بنے. تو بہت مشکل سے یہ انتخابات ہوئے. لیکن نمبر آف ووٹس کے حساب سے اور نمبر آف چیئرمین کے حساب سے جماعت اسلامی کا میئر بننا, اور انشاءاللہ کل آپ دیکھ لیں گے 190 پلس انشاءاللہ ہمارے پاس آپ کے پاس ہوں گے. شجاعت, کیا اگر جو صورتحال ہے وہ کنفیوژن تو نظر آ رہی ہے, تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ جس کے پاس بھی نمبر پورے نہیں ہے لیکن میئر بن جائے گا؟ اچھا دیکھیں, بڑا افسوس ہے اس بات پر کہ مطلب اللہ کا کہ یہ میئر کے جو ہے الیکشن آ رہے ہیں کل ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اس پہ پیسہ لگ رہا ہے نا. مطلب ابھی جیسے مذاق مطلب ایزیلی کہہ دیا کہ بھائی ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے, مطلب ہم احتجاج پہ چلے جائیں گے. مطلب اتنا پیسہ لگنے کے بعد بھی جو ہے اگر جماعت اسلامی یہ بات بولے تو بھائی اگر ڈپٹی میئر آ رہا ہے تو خاموشی سے لو, کراچی کے لیے کام کر رہے ہو نا. نہیں آپ بات سمجھ نہیں پائے نا, آپ نے بات نہیں سمجھی. آپ بات جماعت اسلامی بائیکاٹ کر ہی نہیں رہی ہے نا. جماعت اسلامی اچھا مزید جماعت اسلامی کر بھی نہیں سکتی ہے کیونکہ ان کو پتا کہ ڈپٹی میئر ہی میرا ہے. نہیں, ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کا نہیں ہے, میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا. چلے خیر دیکھیں, ہم تو وہی بات کر رہے ہیں نا. اب اپنا سوال کنٹینیو کریں, کیا بولوں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس صورتحال میں جہاں پہ میئر جو ہے اس کے پاس مطلوبہ نمبر ہی نہیں ہے, جو بھی بنے گا چاہے وہ جماعت کا بنے یا پیپلز پارٹی کا بنے, لیکن وہ میئر بنے گا. بڑی حیران کن ایک صورت سب کو پتا ہے. لیکن وہی بات ہے, دیکھیں اس وقت میں نے وہی بات کرنی ہے. دیکھیں عوامی نمائندہ ہوں اور ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے, کہ جیسے محترمہ نے کہا کہ بھائی دیکھیں مطلب ہم جو ہے جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ جوائن کر جو ہے کام کر سکتے ہیں. دیکھو یہ بھی خوش آئین ہے نا. مطلب اب ہم نے نا اس وقت شہر کراچی کو نا دیکھیں جلتے ہوئے روکنا ہے, اس وقت ڈوبتے ہوئے کو بچانا ہے. شہر کراچی جو ہے بڑا خراب ہو چکا ہے, ہمارا انفراسٹرکچر برباد ہو چکا ہے. اگر یہ ابھی بھی میئرشپ جس کے پاس بھی جاتی ہے, بھلے جماعت اسلامی ہے پیپلز پارٹی, خدا کی قسم اگر یہ اس وقت اب کام نہیں کر دکھایا پیپلز پارٹی نے, تو پیپلز پارٹی کا کراچی میں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. کیونکہ ہم پہلے روتے رہتے تھے کہ جناب اختیارات دو, اب اختیارات کرونا ختم, اب تو میئر ہی ان کا ہے, اب تو پرچیاں ان کی چلیں گی, اب تو فنڈ ان کے ریلیز ہوں گے. کام تو کر دکھانا ہے, نہیں دکھائیں گے تو پھر لوگ تیار ہیں. عوام کو اپنا حق اب لینا آ گیا ہے. کس طرح سے لیں گے آپ؟ اگر کیسے لیں گے بتا رہا ہوں, کس طرح سے لیں گے اس وقت اس طریقے سے لیں گے جناب کہ اس وقت روڈوں پہ نکلنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا ان کے پاس. اگر عوام ابھی بھی باشعور نہیں ہوئی تو خدائی قسم اس وقت شہر کراچی قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہوں, کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوگا. اگر یہ میئر کام نہیں کرتا کراچی کے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید رکھنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کام کر کے دکھائے گی, کام کرے گی, کر دکھائے گی, نہیں کرے گی, بار بار بول رہا ہوں کرے گی. کام پیپلز پارٹی کام اتارے گی. اچھا مسر صاحب اب جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کام کر کے دکھائے, اور اگر کام کر کے نہیں دکھایا تو جو شہری علاقے ہیں کم از کم وہاں سے تو ووٹ نہیں پڑے گا اگر کام نہیں کیا تو.
دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی ہے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کام نہیں کیا ہوگا. سب سے بڑی بات ہے کہ اس شہر کراچی کے اندر جو میئرشپ انشاءاللہ ملنے جا رہی ہے تو میں نے آپ کو کہا وہ انشاءاللہ ڈیلیور بھی کریں گے اور کام کر کے بتائیں گے. انشاءاللہ نہ صرف ان 4 سالوں کے لیے آئے گا بلکہ آنے والے کئی 4 سالوں کے لیے میئر کراچی کا پاکستان پیپلز پارٹی ہی سے ہوگا انشاءاللہ. اچھا اب ذرا تھوڑا سا ہم رک کر لیتے ہیں جہاں یہ ہم نے میئر کا اور سیاسی جو طوفان ہے اس کے ساتھ ساتھ اب کراچی کے ایک معاملات بھی چل رہے ہیں آج یہاں پہ. بس اللہ خیر کرے کہ طوفان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ہوائیں چل رہی ہیں سارے معاملات ہیں. کیا اگر میئر کراچی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا منتخب ہوتا ہے تو کیا فوری طور پہ وہ اقدامات لے پائے گا چاہے وہ تیز بارشیں ہوتی ہیں یا جو موسمی صورتحال ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں وقار بھائی جب ایڈمنسٹریٹر تھے مرتضیٰ وہاب تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت زیادہ تیز بارش اور بہت زیادہ بارش ہوئی تھی. اس کے باوجود جیسے کہ شارع فیصل ہمارا کئی دن جو ہے نا جان پڑا ہوتا تھا ایک لمحے کے لیے پانی نہیں رکا اس شہر کراچی کی مین روڈ پہ. یقیناً گلی کوچے اس میں رہا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کھلی طور پہ اس میں سکسیسفل ہوئے لیکن الحمدللہ 80% ہم اس کے اندر کامیاب ہوئے اور انشاءاللہ موقع مل رہا ہے تو 110% کام کر کے دکھائیں گے. جن لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے مجھ پہ انشاءاللہ پورا اتریں گے. ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا بریک ہے مسرت صاحبہ اس کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ ساری صورتحال بھی جانیں گے اور کیا اقدامات پیپلز پارٹی لینے جا رہی ہے شہر کے لیے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی جانیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ابھی بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ شہر کراچی میں میئر جو بھی بنے کام اسے کرانا پڑے گا مگر پیپلز پارٹی جو کہ پر امید ہے کہ میئر اسی کا بنے گا. بات یہ ہے کہ شہر کراچی جتنا ٹیکس دیتا رہا ہے کیا ان 15 سالوں کی بات کی جائے جو کہ براہ راست مکمل اختیارات کے ساتھ حکومت پیپلز پارٹی کے پاس رہی ہے کراچی شہر کو دیا کیا ہے؟ اب تک کم از کم بھی 5 سے 6 ہزار بسز شہر کراچی میں اتر جانی چاہیے تھیں. BRT کے کئی منصوبے لگ بھگ کوئی 10 سے 15 منصوبے مکمل ہو جانے چاہیے تھے اور اسی طریقے سے شہر کراچی کے اندر ہر ٹاؤن کے اندر نہ صرف ہسپتال بننے چاہیے تھے بلکہ جدید اور معیاری لحاظ سے اسکولز اور اسپتال سبھی قائم ہو جانے چاہیے تھے ان 15 سالوں میں. لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب جو ہے وہ کام شروع کیا. اس کام شروع کرنے کی وجوہات اس کو لگتی ایسی ہیں جو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے یا تجزیہ ہے کہ غالباً اسے لگتا ہے کہ اب شاید اسے ووٹ کراچی سے پڑ سکتا ہے اس کے لیے اس کو کام کرنا پڑے گا اور اسی وجہ سے وہ محنت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے شجاعت؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے تمام چیزیں خود ہی بتا دیں کہ ان کو کام کرنا پڑے گا. کام نہیں کرتے تھے یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں سندھ کی صورتحال دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے پریویس جو ہے میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کی تھی کافی وائرل ہوئی تھی. میں لاہور اسلام آباد کی طرف میرا رخ ہوا تھا تو وہاں پر جو ہے باقاعدہ لاہور کے اندر گاڑی کا شیشہ کھول کر جو ہے میرا کچرا پھینکنے کا دل نہیں کر رہا تھا. لٹرلی بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب وہ وہاں کی میں نے کیاریاں دیکھی میں نے گرین بیلٹس دیکھی مطلب میرا دل ایسا ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ میں شہر کراچی میں صرف کچرا دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہوں. مطلب مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا مجھے ٹوٹی ہوئی روڈیں مل رہی ہیں میرے نصیب میں گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکن نہیں نظر آ رہا. تو جب میں نے وہاں پہ دیکھا ہے تو یہ حقیقت کہ نواز شریف شہباز شریف ان کا جو پلٹن ہے پوری وہ لندن امریکہ گھوم کر آ جاتی ہے سمجھنا. وہ وہاں کے جو آبزرو کرتی ہے نا چیزیں وہ یہاں پر آ کر لاہور اسلام آباد میں جو ہے اس نے پنڈی میں پنجاب میں لگایا کام کر ترقیاتی کام نظر آ رہے ہیں. اب اسی طریقے سے کراچی کے اندر جن کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ ہے وہ کون ہے؟ وہ سندھ سے آتے ہیں منجو دوڑا کا ماحول بنا دیا. شہر کراچی کو جنگل بنا دیا تھا بھائی. یہ گاؤں بنا دیا تھا. یہ منی گاؤں منی ولیج کراچی کہلاتا تھا بھائی. دنیا کا سب سے بڑا گاؤں. افسوس. تو جب اب دیکھیں پھر جب شعور آیا جب ان کو پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کو کہ جناب اب تو یہاں پر کام کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے کیونکہ بات یہ میدان میں ہے ہی وہ اکیلا. پیپلز پارٹی ہے ہی اکیلی اور کون ہے؟ جماعت اسلامی کو تو کچھ لوگ سپورٹ کرتے کچھ لوگ سپورٹ نہیں کرتے لیکن کتنا لڑکا آپ کا PTI سے MQM سے کن جماعتوں سے جماعت اسلامی سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں جوائن ہوا. جب یوتھ نظر آئی پیپلز پارٹی میں نئے لڑکے جب شمولیت اختیار کری تو اس وقت ڈسٹرکٹ سینٹرل لے لیجئے ڈسٹرکٹ ایسٹ لے لیجئے ویسٹ لے لیجئے کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مسرت صاحبہ کیا اسی پیمانے کو اگر مد نظر رکھا جائے جو کہ ابھی شجاعت بات کر بھی رہے ہیں کہ کراچی کا لڑکا جو ہے بڑی تعداد میں اگر پیپلز پارٹی میں شامل ہوا ہے تو کیا پیپلز پارٹی اس کو نوکریوں میں بھی شامل کرے گی؟ مسرت صاحبہ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے
کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے, جو ابھی وہی سوال ہم کرتے ہیں کہ کام جو ہے اب انہیں کرنا تو پڑے گا, لیکن کیا کراچی کا لڑکا اگر پیپلز پارٹی کی طرف راغب ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نوکریوں کے اندر بھی وہی چیزیں مل سکتی ہیں؟ دیکھیں وقار بھائی, جو حقائق ہے نا وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں نوکریاں تقسیم نہیں ہوتی, فروخت ہوتی ہیں, ان کی قیمتیں لگتی ہیں. ایون کہ یہاں پہ تو تعیناتیاں بھی جو ہے نا وہ پیسوں کے عوض کی جاتی ہیں. تو اس میں مطلب اس کا کسی لڑکے کا لازمی نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں ہو. پیپلز پارٹی کے ذمہ داران کو, عہدیداران کو نوکریاں ملیں گی, وہ کسی کو بیچیں گے, کسی کو اپنے خاندان میں دیں گے. یہ تو پورا ایک گورکھ دھندا ہے. صاحبہ بات یہ کر رہے تھے ہم کہ جو ابھی کراچی کے بہت سارے لڑکے جو ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے, تو کیا کراچی کے لڑکوں کو پیپلز پارٹی حکومت میں یعنی گورنمنٹ کے اندر بھی نوکریاں دے گی؟ جی دیکھیں وقار بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ خیال نہیں رکھا کہ جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو ہم صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کھیلتے ہیں, ہم عوام کھیلتے ہیں. ہماری نظر میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جو ہمارا پولیٹیکل ورکر ہے اس سے کوئی جو ہے نا جابز ملیں یا اور کوئی اپرچونیٹیز. میں سمجھتی ہوں اگر کراچی کے لوگوں کو جابز ملتی ہیں تو وہ سارے کے سارے کراچی کے رہائشی ہیں, کراچی کے لوگ ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم حصہ یوں کہیں گے کہ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر اگر جاب مل رہی ہے تو ہم نے کبھی یہ تعصب نہیں کیا. تعصب نہیں ہے. دیکھیں نصرت صاحبہ کی ایک بات میں تصحیح کر دوں, کے پی ٹی میں جابز آئی تھی, اس میں واضح طور پہ لکھا تھا. نہیں میں ذرا سوال کر لوں. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, ایسا میرے بھائی کچھ بھی نہیں. اگر ایسا ہے تو مجھے واٹس ایپ. نصرت صاحبہ بات یہاں یہ آ رہی ہے کہ جو آج کراچی کا لڑکا ہے وہ مختلف ڈلیوری فوڈ پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے, لیکن وہ ہمیں سرکاری نوکریوں میں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ کسی بھی ملک کے اندر سرکاری جابز میں لازمی نہیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا سرکاری جابز میں ہوں. جہاں سرکاری جابز ہوتی تو یقیناً وہاں اسی شہر کے لوگوں کا, انہی ینگسٹر کا کوٹا ہوگا. یہی ینگسٹر جو ہے نا جاب کریں گے. کوئی باہر سے آ کے میرے بھائی نہیں کرے گا جاب. یہی کراچی کے لوگ ہی اکوموڈیٹ ہوں گے نا, کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اس میں جو ہے. اچھا اب دوسری طرف بھی آ جائیں, ذرا بجٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیں. جتنا بجٹ اس وقت شہر کراچی دیتا ہے اتنا تو کراچی پہ کبھی بھی نہیں لگا ہے. تو کیا کراچی پہ اب کم از کم اس کا آدھا بجٹ لگا دیا جائے, کم از کم تیزی سے کام کر کے اس کو اس جگہ پہ تو پہنچا دیا جائے کہ گاؤں کا جو منظر پیش کر رہا ہے شہر, اس سے تو نکلے کم از کم. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ گاؤں کا جو ہے نا منظر کراچی کہاں سے پیش کرتا ہے. کراچی سفورہ دیکھ رہے ہیں آپ, پتہ نہیں آپ اور ایریاز گنوائیں نا, لالو کھیت گنوائیں, اسٹیٹ ایونیو آ جائے, ڈاکخانہ گنوائیں, 10 نمبر گنوائیں. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ جنگل بنا دیا بھائی. چلے مسرت صاحب کو بات کرنے دیں. جی مسرت صاحب, سمجھ میں آتا کہ آپ ڈیفینس سے باہر ہیں تو ضرور کچھ جانور رہ رہے ہیں. جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر میرا بھائی سفورہ گن رہا ہے تو بہترین روڈ موجود ہیں اور اسی جی وی آئی پی پروٹوکولز کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا نظریہ ہے کہ وی آئی پی پروٹوکول کے لیے میرے خیال میں ہر شخص کا حق ہے. یہ وی آئی پی پروٹوکول مسرت صاحب کا جواب لے لوں میں. جی مسرت صاحب, آپ کا اپنا ذہن ہے. دیکھیں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر رہی. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ بات آ رہی ہے کہ بجٹ جو ہے کراچی کا جو بجٹ ہے نہ کر رہی. دیکھیں پاکستان بکار بھائی اگر پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور نہ کر رہی ہوتی تو یہ شہر کراچی جو ہے نا کس حد تک جوگ عوام جو ہے نا سمجھ چکی ہے کہ صحیح معنوں میں ہمارا انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہونا چاہیے. اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ جو ہمیں یہاں ووٹ مل رہے ہیں الحمدللہ, اور جو ہمارے اگر پارلیمنٹیرینز میں دیکھ لیں جو ڈے بائی ڈے اضافہ ہو رہا ہے. 99 پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے صوبہ سندھ کے اندر نا. تو یہ سارا اس چیز کا ثبوت ہے کہ عوام پسند کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. اور جب عوام پسند کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ڈیلیور بھی کرے گی انشاءاللہ. اللہ کرے جی, جو اچھا کام کرے گا اس کے لیے تو دعائیں ہیں کہ اللہ کرے گا اچھا. اگر سوچ بھی رکھتے ہیں تو اچھے. دیکھیں جو وقار بھائی جو کام کرے گا اس کو عوام ووٹ کی صورت میں انعام دے گی, نہیں ہوگا تو پھر وہی کرے گی. بالکل سائیڈ میں کر دیں گے. بالکل. اور کراچی کے شہریوں نے میرے خیال میں بہت عرصے پیپلز پارٹی کو سائیڈ میں ہی رکھا تھا. اگر وہ اب آ رہی ہے تو اس کو کام کر کے دکھانا بھی پڑے گا. شجاعت لاسٹ کمنٹ کیجیے گا, فائنل کمنٹ. دیکھیں اس وقت جو ہے میئر کسی کا بھی آئے کراچی کے اندر جو ہے کام کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. شہر کراچی کو روشنی کو شہر بنانے دینا چاہیے. اور جیسے کہا کہ مطلب نوجوانوں کو نوکریاں مل رہی ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پر نوجوان طبقہ صرف منشیات بیچتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا تو اور دوسری آن لائن سروسز
پرووائڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا تو کسی گلی کوچے میں بیٹھ کر چس یا افیم پیتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا تو راتوں رات جو ہے ہوٹلوں کے باہر کچہریاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ نوجوان طبقے کی بات کر رہا ہوں جو آنے والی نسل ہے, برا نہیں مانیے گا, کراچی کی یہ بات کرتی ہیں. شہر کراچی کے اندر عوام الناس کو یا ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں دی ہیں. اگر نوکریاں دی ہوتی تو اس وقت ہمارا آنے والی نسل تباہ نہیں ہوتی. اس وقت کھلم کھلا جو منشیات بکری ہے اس وقت شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں میں, ہماری نسل کو یہی چیز پر بات کر رہی ہے. سمجھ رہے میری بات, بس یہ میسج ہے میرا. ٹھیک ہے عبدالقیوم عامر صاحب. دیکھیں نصرت صاحبہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی تعصب نہیں کرتی. مجھے یہ بتا دیں کہ کراچی کے جو سینکڑوں تھانے ہیں ان کے ایس ایچ اوز کراچی کے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کیوں اندرون سندھ سے, حیدرآباد سے, لاڑکانہ سے, نواب شاہ سے لالا کے بات کر لی ہم نے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں. اور دوسرا یہ کہ جمہوری پارٹی ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کو اپنی جمہوریت کا اظہار کرنا چاہیے, اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے نمبر آف سیٹس زیادہ ہیں اس کے لیے راستہ, اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے, یا اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ دی جائے. یہ جو سرشت ہے جو 1971 میں بھی رہی اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. مسرت صاحبہ فائنل کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں وقار بھائی, میرا بھائی کہہ رہا ہے جس کا مینڈیٹ ہے, اگر مینڈیٹ ہے تو دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ سیٹس ہیں. اگر یہ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے تو بھائی وہ ووٹ دے, ہمیں تو کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے نا. بات دراصل یہ ہے کہ آپ تسلیم کریں, کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو ایٹ لیسٹ جماعت اسلامی نے تسلیم نہیں کیا. اضافہ کر دینا چاہیے تھا, بڑا دل کرتے. ہم نے تو کہا تھا آئے ہم آپ کو میئرشپ دیتے ہیں, اور نہیں تو ادروائز ویسے جو ہے نا کسی چاقو واقو سے لکھ رہے ہیں میئر حافظ صاحب نا, تب تو ہو سکتا ہے یا شناختی کارڈ میں لکھوا لیں, پاسپورٹ میں لکھوا لیں. ادروائز کل میئر نہیں بننے جا رہے, وہ انشاءاللہ جیالہ ہی میئر. اچھا جناب, میئر کی جو پیش گوئی ہے وہ آپ نے کر دیا. آپ کا بہت شکریہ. مسرت نیازی صاحبہ, شجاعت برنی, عبدالقیوم عامر صاحب, تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گا. اور یہ بات تو اپنی جگہ پر کہ میئر کراچی بنے گا کون, لیکن جو بھی میئر کراچی بنتا ہے کراچی کی چابی اس کے پاس ہوگی. خدا را شہر کراچی کو جو اس وقت اب جس جگہ پہ پہنچ چکا ہے اس کو واپس لانے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی. ٹینکر سے نجات دینا ہوگی, ٹوٹی سڑکوں سے نجات دینا ہوگی. شہر کراچی کو جو اس وقت اژدہام نظر آتا ہے لوگوں کا, اس کو طریقے سے اور ترتیب دینے کی ضرورت انتہائی زیادہ ہے. مجھے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.